الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ ہماری گفتگو کا محور اور موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو انہوں نے جناب صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد جو انہوں نے ابو ذر غفاری کو کی ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ مشعل ہدایت اور زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے. ہماری جو گفتگو گزشتہ ہفتے ہوئی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ عمل اس وقت تک انسان پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک علم رکھے، اور علم اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ عمل سے وابستہ نہ ہو جائے. یعنی علم اس وقت فائدہ نہیں دیتا جب تک عمل اس کی تصدیق نہ کرے. اسی لیے اس کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ جو جنت میں ہوں گے وہ جہنم سے پوچھیں گے کہ تم ہی تو ہمیں جنت تک پہنچانے والے تھے، پھر تم یہاں کیوں ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو تمہیں وصیت کرتے تھے، کہتے تھے اچھا کام کرو، ہم خود. تو لازمی ہے کہ یہ اہم چیز ہے ہم سب کے لیے تاکہ ہم اس پہ خود عمل پیرا ہوں، خدا اس کے ذریعے ہم سب کو نجات عطا کرے. لازمی کہ اس کی گفتگو تھی کہ ہمارے ہاں یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کو پہچان کر بھی انکار کر بیٹھے، لیکن لازمی کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس منزل میں یا آپ ان کو دیکھیں گے کہ جو ان کی زندگی کا آئینہ ہے وہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ اس میں ہمیں اپنی صورت جو ہے وہ سنوارنے کے لیے بہترین موقع فراہم ہوتے ہیں. اور وہی کہ ہمارے جو مجتہد ہیں، علماء ہیں، بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو جس طرح سے گزارا اس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو راہ خدا میں لگا دیا اور اس دنیا سے کوئی شے طلب نہیں کی اور نہیں اس دنیا کو اپنے لیے محور بنایا. جب انسان دنیا کو محور بناتا ہے اسی وقت یہ دو قسم کی اس کی زندگی میں الگ الگ تصویریں نظر آتی ہیں. لیکن اگر انسان دنیا کو محور نہ بنائے تو پھر اس کی زندگی ہمیشہ راہ خدا پہ لگی ہوئی نظر آتی، ایک رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی. وہ ایک موضوع تھا جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. آج سے اور ایک نئی جو ہے وہ سفارش رسول اکرم نے جناب ابو ذر غفاری کو کی ہے، بہت اہم ہے اور وہ ہم سب کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ یا ابا ذر ان حقوق اللہ جل ثناؤہ اعظم من ان یقوم بها العباد وَإِن نَعَمَ اللَّهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيهَا الْعِبَادِ وَلَكِنْ أَمْسُوا وَاسْبَهُوا تَابِعِينَ. بہت پیاری وصیت ہے. 3 جملے ہیں
لیکن یہ تینوں میں معنی کا سمندر ہے. کہتے ہیں کہ اے بزرگ سن لو کہ کوئی بھی بندے خدا اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے, اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ نہ تو حق الہی ہم ادا کر سکتے ہیں نہ نعمت الہی کو شمار کر سکتے ہیں, تو بس ایک کام کرو, صبح و شام اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہو. اب یہ توبہ کس کے لیے؟ گنہگار کی توبہ نہیں ہے. گنہگار کی توبہ تو اپنی جگہ ہے, وہ مسلم ہے. یہ اس کی توبہ ہے کہ پالنے والے میں تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر پایا. تو نے جو مجھے نعمتیں دی تھی وہ کہیں زیادہ تھیں, میں تیری راہ میں ساری نعمتوں کو صرف نہیں کر پایا. تو نے جو مجھ پہ کرم کیے تھے وہ بہت زیادہ تھے, مگر میں تیری اس طرح سے عبادت نہیں کر پایا. تیری طرف سے مجھے گفٹ ملی تھی, جو کچھ بھی تو نے مجھے عطا کیا تھا اس کے بدلے میں تیرا شکر بھی ادا نہیں ہے. اس شکر ادا نہ کرنے کے جو ہے سبب انسان اللہ کی راہ میں توبہ کرے, اپنی جو ہے پوزیشن طلب کرے. اب یہ لازمی کی بہت اہم گفتگو ہے. سب سے پہلے دیکھیے یہ جو پہلا جملہ ہے کہ یا بادر ان حقوق اللہ جل ثناؤہ اعظم من ان یقوم بہ العباد, کہ اے ابو ذر سن لو کہ کوئی انسان اللہ کے حق کو ادا نہیں کرے. اس کا پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا ریزن یہ آپ دیکھیں, میں آپ خدمت میں عرض کروں گا, ذرا سا آپ ساتھ دیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں. اور جہاں تک یہ خطبہ جاتا ہے جو لوگ سنتے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ ان کے لیے ایک بہترین جو ہے سرمایہ ہدایت بنے. کہتے ہیں کہ ہر لمحہ, میں نے عرض کیا آپ خدمت جو چیزیں تو حقیقت کہ اس معنی میں بھی سنیں تاکہ یہ جو رسول کا قول ہے کہ جو بزرگ کو کہہ رہے ہیں کہ بزرگ دیکھو اس سے کیا کتنے جو ہے وہ پیغامات ہمارے لیے نکل کے آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں کیا کیا مل رہی ہیں اور کتنی تیزی سے مل رہی ہیں, ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اسے میں عرض کیا تھا کہ ہر لمحہ اللہ جو ہے وہ بندے ہر سیکنڈ, یعنی بندے کو جو ہے ہر سیل کے اندر جو ہے وہ تقریباً 200 پروٹین عطا کرتا ہے ہر سیکنڈ. کتنی سیل ہے آپ کی باڈی میں؟ 100 ٹریلین سیل آپ کی باڈی میں, 100 ٹریلین سیل آپ کی باڈی میں, ٹریلین ہے اس معنی میں. اس کے بعد کیا ہے کہ ہر سیل میں ہر سیکنڈ ایوری سیکنڈ 200 پروٹینز ہوتے ہیں جس کو آپ کو برن کرتا ہے, جس سے آپ کا ٹیمپریچر باقی رہتا ہے. تو آپ بتائیے کہ ہر سیکنڈ جو اللہ عطا کر رہا ہے کیا ہم اسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ یہ ایک چیز ہے. اچھا یہی نہیں ہے, یہ تو خیر. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا جو وجود ہے وہ ہر لمحہ کتنی نعمتوں سے سرشار ہے, ہم اس کا اندازہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. کہ دل ہمارا پورے بدن میں خون پہنچا رہا ہے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے نا. جب پہنچانا ذرا سا کم کرتا ہے تب سوچتے ہیں کیا ہوا. جب تک پہنچاتا رہتا ہے تب ہم اس وقت تک جو ہے سوچتے بھی نہیں ہیں. آپ کے برین میں جو میں جو بول رہا ہوں, آپ جو سن رہے ہیں, میں جو فکر کر رہا ہوں, آپ تک جو پہنچا رہا ہوں, آپ جو اسے ایبزرو کر رہے ہیں, یہ پروسیس ہے. یہ پروسیس کے اندر جتنے علوم جو کچھ میں نے پڑھا ہے, جو کچھ سمجھا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے جو کچھ بھی انالائز ہو رہا ہے میرے برین میں, پر سیکنڈ جو ہے وہ ٹریلینز آف کیمیکل چینجز ہو رہے ہیں پر سیکنڈ. یہ آپ جا کے دیکھیے گا, پر سیکنڈ. یہ عطائیں اللہ کی جو اللہ نے ہم کو دی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ دیکھ پا رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے کان سن پا رہے ہیں. یہ روشنی جو ہے نہ تو زیادہ ہے نہ کم ہے نا. سورج کی تپش نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. اتنی نعمتیں جو آپ کو ہر لمحہ مل رہی ہے, انسان اس کو, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا رہتا ہے, آپ کا جو ہے وہ پورا کا پورا سیکورٹی سسٹم کام کر رہا ہے, آپ کی باڈی کے اندر باقاعدہ جو ہے جو پیوریفیکیشن کا سسٹم چالو ہے, پورا کا پورا ہر ایک سسٹم چالو, نہ جانے کتنے. بلکہ آپ کا لمفیٹک چینل ہر جو ہے وہ دن میں پوری کی پوری باڈی کو 17 مرتبہ چیک کرتا ہے کہ کوئی ایسا سیل تو نہیں ہے جو آپ کے لیے جو ہے نقصان دہ ہو. خود اللہ نے کتنے سسٹم لگائے, انسان اندازہ ایک بھی سسٹم اگر ذرا سا گڑبڑا جائے تو آپ کو پتا چلتا ہے, خالی چیک کرنے کے ڈاکٹر صاحب کتنا لے لیتے ہیں. تو اللہ نے اتنے سارے سسٹم فری میں دیے ہیں, کیا شکریہ اس کا نہیں بنتا ہے؟ اللہ کا شکر انسان ادا نہیں کر. یہ ہے کیونکہ اچھا یہ تو ہماری داخلی نعمت ہے. اب خارج کی نعمت کیا ہے؟ چلنے کے لیے آپ کو جو ہے یہ زمین کو کتنا اللہ نے مسطح بنایا ہے, اس کے اوپر کیسی گریویٹی رکھی ہے, اللہ نے کس طرح سے موسم کو رکھا ہے, ہوائیں کس طرح سے آپ کو جو ہے ساتھ دے رہی ہیں, آکسیجن آپ بریتھ کرتے ہیں, آپ کو کیسا ہے. اذان اگر اللہ سب کو صحت دے, لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جن کی آکسیجن جو ہے وہ بریدنگ, آکسیجن کم نہیں ہے ماحول, لیکن ان کے بریدنگ پاور جو ہے وہ ویک ہو گئی ہے, وہ انہیل نہیں کر پاتے آکسیجن. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پیور آکسیجن کا سلنڈر لے کے چلنا پڑتا ہے.
آپ بتائیے کہ ان کی زندگی کتنی میزریبل ہے، کتنا مشکل ہوتی ہے ان کو، تو کم سے کم ان کو دیکھ کر شکر کر دیا کرے کہ پالنے والے تینے جو آکسیجن دی ہے وہ بغیر سلنڈر کے عطا کر دی ہے۔ تو ایسی نہ جانے کتنی نعمتیں انسان کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ اچھا اب ہم کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں، کبھی کبھی آپ کو ماشاءاللہ ہمیں توفیق ہو جائے، اب یہ یہاں سے پوائنٹ ہے نا، یہاں تک تو نعمتیں ہیں، میں گناؤں گا تو بہت دیر لگی، لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو سنیے، آپ خود سوچیے گا جاتے ہوئے کہ کتنی نعمتیں، پھر آپ کا اپنے آپ دل شکریہ کے لیے آمادہ ہوگا۔ لیکن ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جب آگے آئے گا جو کہا ہے کہ کیا کہا ہے کہ کیوں اس لیے شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ یہ جملہ ہے کہ ان نعم اللہ اکثر من ان یحصی عبادہ، کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اسے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ 1400 سال پہلے رسول نے جملہ کہا تھا، اب اس زمانے میں تو لوگوں کو انٹرنیٹ پتہ بھی نہیں تھا، لیکن رسول جانتے تھے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں، سمجھنے والے بہت کم ہیں، ہے نا، اسی لیے اب یہ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ دیا کہ اس کا بدلہ یہ ہے لیکن امسوا واصبحوا تابعین، اب اس کا بدلہ یہ کہ جب تمہیں دن و رات بس یہ کام کرو کہ تم اللہ کی راہ میں اس بات کے لیے معذرت طلب کرو، توبہ کرو کہ پانے والے ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کر پائے۔ یہ اب اس کی منزل کی یہ جو نعمتیں ہیں اللہ جو ہمیں لمحہ دے رہا ہے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دو پہلو ہیں اس کے، دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تابعین کیوں ہے، کہ ہم توبہ کیوں کریں، ہے نا، یہ کہتے ہیں اس کا ایک بہت پیارا منظر انہوں نے پیش کیا ہمارے ساتھ، جو اس کا باقاعدہ جو اس خطبے کی شرح کی ہو، کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی ایک بلینر آئے، بہت ہی زیادہ، آپ کا چھوٹا سا گھر ہے ماشاءاللہ، آپ کو تو خدا نے نعمتیں دی ہیں، سوچیں اس کے لیے کہ جس کو بہت زیادہ جس کے پاس دولت ہے، ایسے آدمی کے پاس سے لے آیا ہے جس کے پاس خالی کٹیا ہے، چھوٹی سی ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے میں اس کے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ ذرا سا سادہ سا جو بھی کھانا کھاتا ہے وہ ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی اس کے پاس بہترین قسم کا فرنیچر نہیں ہے، چٹائی پہ بچھا دیا اس نے، کھانے کے لیے بہت اچھے کوئی اس کا برتن نہیں ہے، تھوڑا سا اس کے پاس جو بھی مٹی کے برتن ہے اسی میں اس نے وہ کھانا اس کے سامنے لگا دیا ہے۔ لازمی کہ جو اس نے کام کیا وہ اس کی توانائی کے اعتبار سے بہت ہے، جو اس کے پاس ریسورسز ہیں اس کے اعتبار سے اس نے فل ایفرٹس لگائے، لیکن کیا یہ اس کے ایفرٹس اس کوالٹی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جو روزانہ وہ ٹریلینر ملینر جو ہے یوز کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے، اس کا مہمان ہے، وہ ٹریلینر ہے، یہ غریب ہے۔ تو جب کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ جب وہ سامنے اپنی 100% ایفرٹس بھی لگا دے گا تو کھانا لگانے کے بعد کیا کہے گا کہ میں آپ کے شاعر نشاں آپ کو کھانا نہیں کھلا پائے، میرے پاس جتنے ایفرٹس ہیں میں نے لگا دیے ہیں، ہے نا۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سوری فیل کرتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا کہ میں آپ کے شاعر نشان کھانا نہیں لگا پایا، بھئی یہی سچویشن ہماری اور اللہ کے درمیان ہے کہ ہم اپنے سارے ایفرٹس بھی لگا دیں تو کہاں وہ خالق ہو، کہاں ہم مخلوق۔ اسی لیے کہا کہ فَاسْبَحُوا وَلَٰكِنْ أَمْسُوا وَاسْبَحُوا تَابِعِينَ، اب جب تم اپنی تمام عبادتوں کو انجام بھی دے لو تو اس کے بعد بھی یہ سوچو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ خالق جو ہے اس کی عبادت اور اس کی جو ہے وہ عظمت بہت بڑی ہے، اور ہماری طرف سے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان میں غرور نہیں آئے گا۔ یہ ہے پیغام کیا ہے کہ اس جملے میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ ہم اپنی عبادتوں پہ مغرور نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی انسان اپنی عبادتوں پہ مغرور ہوتا ہے اس کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اس پیغام میں کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کی عطاؤں کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہماری تمام کوششیں بہت چھوٹی ہیں، اس کی عطائیں بہت زیادہ ہیں۔ جو بھی ہم عبادت میں اپنی زندگی کو لگا بھی رہے ہیں تو وہ بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے اس کے بدلے میں جو اللہ ہمیں ہر لمحہ عطا کر رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے معذرت طلب ہوں گے، توبہ کرتے رہیں گے، پانے والے ہم تیری لائق عبادت نہیں کر پائے۔ یہ جب انسان میں، اس لیے معصوم کا بڑا پیارا قول ہے کہ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ پالنے والے میں تیرے شکر سے عاجز ہوں، اسی عجز کو خدا جو ہے وہ شکرانہ قبول کر لیتا ہے۔ جب تک وہ عجز نہیں آئے گا شکرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے بہت سی اس کے واقعات ہیں، جتنا وقت ہے سنیے، بہت ہے۔ کہتے ہیں دو لوگ مسجد میں گئے، ایک جانے والا جو تھا وہ گنہگار تھا، ایک جانے والا عابد و عبادت گزار تھا۔ جب مسجد میں گئے تو ایک عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرتا تھا، ایک کبھی کبھار کرتا تھا، نہیں کرتا تھا، گنہگار تھا۔ لیکن جب مسجد سے باہر آئے تو جو عبادت گزار تھا وہ فاسق ہو گیا، جو فاسق تھا وہ عبادت گزار ہو گیا۔ اور روایت میں لکھا ہے، بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے،
کہتے ہیں یہ روایت نے یہ جو عبادت گزار گیا تھا اس نے بہت بہترین عبادت کی، بہت بہترین عبادت کی، لیکن عبادت کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو شریعت نے کیا لکھا ہے؟ فاسق۔ دوسری طرف سے جو گنہگار گیا تھا اس کے لیے لکھا اس نے عبادت بھی نہیں کی، خالص عبادت کرنے والوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو کتنا بڑا عابد ہے اور میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ اس گناہ کو دیکھ کر اس نے اللہ سے کہا پالنے والے تو مجھے معاف کر دے، تیرے تو ایسے ایسے بندے ہیں جو تیری اتنی عبادت کرتے ہیں، میں تو تیری عبادت پوری کر نہیں پاتا۔ کہتے ہیں جو عبادت گزار نے عبادت کی، بہت اچھی عبادت کی، اس میں تکبر آ گیا۔ اس نے کہا ہو میں تو کیا عبادت کرتا ہوں، میرا جیسا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ تو تم ہمارے ہی تو عطا کرتے ہیں کہ وجہ سے کرتے ہو، یہ برین ہم نے دیا جو تم استعمال کر رہے ہو، یہ ہاتھ پیر ہم نے دیے جس کو چلا رہے ہو، یہ زبان ہم نے دی ہے جو بول رہی ہے، ہم نے فکریں دی ہے جو تم ہمارے راہ میں لگا رہے ہو، تو سب ہمارا عطا کر رہا ہے۔ اس پہ اگر تم غرور کر رہے ہو تو ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں یہ غرور لے کر جب نکلا تو فاسق اس کو محسوب کیا گیا، لیکن وہ گنہگار جو گیا تھا اس نے اس کو دیکھ کر کہا پالنے والے تو بہت بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، میں تیری عبادت کر نہیں پاتا، تیرے ایسے ایسے بندے عبادت کرنے والے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ کا جذبہ لے کر جو نکلا، اللہ نے کہا یہی توبہ کا جذبہ ہمیں پسند ہے، جب غرور نہ آئے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، غرور آ جائے تو ہم رد کر دیتے ہیں۔ تو یہی عبادت کی یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی تمام عبادتوں کو ہم اس کی عطاؤں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، پھر اپنی عبادتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جب چھوٹے نظر آتے ہیں اسی فکر کو کہ ہم کچھ نہیں کر پائے اللہ پسند کرتا ہے۔ جب فکر آ جائے کہ ہم تو بہت کچھ کر پاتے ہیں تو اللہ اسے ناپسند کر لیتا ہے، کہتا نہیں یہ ایک منظر۔ اب اس کے بعد دوسری اور ہے، ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ کیا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں، کہتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عبادت گزار تھا جس نے 40 سال تک مسلسل عبادت کی، کہ رات بھر عبادت کرتا، دن بھر روزے رکھتا تھا، عبادت پہ عبادت، صرف عبادت، اور یقینی طور پر شان شان عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ جیسا عبادت کا حق ہے۔ اس زمانے میں تھے لوگ، کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مثال نہیں، پوری واقعہ نہیں۔ کہتے ہیں جب اس نے عبادت کر لی تو اب یہ سمجھنے کے لیے کہ پانے والے میں نے جو عبادت کی ہے یہ تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی، میرا مقام بڑا ہوگا، میں تیرے قریب آ گیا ہوں گا، تو اس زمانے میں قربانی پیش کرتے تھے۔ بنی اسرائیل موسیٰ کے زمانے قربانی پیش کرتے، اور قربانی کے قبول کی علامت ہوتی تھی۔ علامت کیسے ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے جیسے حابیل و قابیل کے دور میں آئی تھی بجلی، وہ قربانی کو جلا دیتی تھی، یا جو بھی علامت ہے وہ علامت تھی۔ تو اس نے جب قربانی پیش کی، دمبا ذبح کیا کہ پانے والے اب تو اس سالے بندے سے جس نے 40 سال تیری عبادت کی ہے، 40 سال چھوٹا وقت نہیں ہوتا زانگرہ میں، ہاں ہم 4 گھنٹے عبادت کر کے سوچتے ہیں بہت کچھ کر لیا، وہ 40 سال عبادت کر چکا، 40 سال کے بعد وہ کر رہا ہے، اور ایسی عبادت کے دن اور رات کی عبادت تھی۔ اب عبادت کر کے اب اس نے قربانی جیسی پیش کی، پیش کرنے کے بعد علامت نہیں آئی، قربانی رد ہو گئی، قربانی اس کی رد ہو گئی۔ کہا پانے والے میں اتنا سال ہے بندہ، 40 سال تیری اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہے، میں نے اتنی عبادت کی، اور میں تیرے راہ میں قربانی پیش کی اور تو نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن اس نے کیا سوچا کہ میری عبادت ہی لائق قبولیت نہ ہوگی۔ اللہ کی طرف سے قبولیت میں غلطی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، میری عبادتوں میں کمی ہوگی۔ بس اس پہ الہام ہوا، اس کو خبر دی گئی کہ تیری 40 سال کی عبادت ایک طرف ہے، یہ سوچنا کہ میں تیرے شایان شان عبادت نہیں کر پایا یہ ایک طرف ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، 40 سال کی عبادت کا ثواب کم ہے۔ یہ جو فکران کے پانے والے میں تیری راہ میں وہ شایان شان عبادت نہیں کر پائے جو کرنی چاہیے، اس لیے تو نے قبول نہیں کی، تو یہ عجز و انکساری خدا کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہاں اب تو میرا بندہ ہے، تو نے سمجھ لیا کہ تو میری نعمتوں کو نہ تو کاؤنٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے کیا کہا ہے کہ وَمْسُوا وَاسْبَحُوا تابعین، کہ تم صبح و شام یہ سوچو کہ پانے والے تیری نعمتیں ہم نے صبح سے 24 گھنٹے میں کتنی استعمال کی ہیں، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کر پائے، تو ہمارے اسی عجز کو شکر کے طور پہ قبول کر لے۔ تو ایسا یہی چیز، یہ 3 ہیں اس میں خاص چیز کہ دیکھیے اس خطبے میں عبادت، شکر اور توبہ۔ ایک طرف انسان عبادت کرے کہ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، کیوں ہم عبادتوں پہ آمادہ ہوں؟ کیونکہ اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، نعمتوں کا شکر لازم آتا ہے، شکر ادا کرنے میں ہم عاجز ہیں، جب عاجز ہیں تو اس کی توبہ ہے، اس کی توبہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو ہماری عبادت قابل قبول ہوگی، اگر ان سے ایک چیز بھی مس ہو گئی تو پھر ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔
ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہی پیغام ہے. کیا کہا ہے کہ یا بازر ان حقوق اللہ جل ثناؤ قاد من ان یقوموا بحق العباد ان نعم اللہ اکثر من ان یحصیہ العباد ولکن امسوا وابصحوا واصبحوا تابعین. کہ اے جو ہے ابوذر سن لو کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی جو ہے وہ عطا کردہ نعمتوں کا حساب نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے جو ہے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے. جب حق کو ادا نہیں کر سکتا تو دن و رات اپنے حق کو ادا نہ کرنے کی پوزش طلب کرو. یہ ہے ذرا اس کی بہت سی دوسرے اسپیکٹ ہیں. میں ایک الگ پورا موضوع تھا لیکن ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے اس موضوع میں گفتگو کی مجال رہی تو عرض کروں گا میں جو سب سے بڑا مرحلہ ہے، سب سے بڑا ہماری زندگی میں جو مرحلہ ہے، جو سب سے بڑا اٹیکنگ جو ویپن شیطان کے پاس ہے ہماری عبادتوں کے اگینسٹ میں، وہ یہی ہے کہ وہ ہماری عبادت کو ہماری آنکھوں میں بہت بڑا بنا دیتا ہے اور ہمیں مغرور کر دیتا ہے. اسی سے جنگ کرنے کے لیے یہ جو ہے ہمیں ٹول دیے گئے کہ ہم سوچیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، ہماری طرف سے شکر کتنا کم ہے، اور اسی شکر کی کمی کو عجز سمجھ کر اللہ سے پوزش طلب کریں تاکہ کبھی بھی متکبر نہ بن پائیں. یہ زن ہے. لیکن دوسری طرف ایک پیغام اور بھی اس میں انشاءاللہ یہ موقع میں نہیں ہے، پھر عرض کروں گا. اب نعمتیں اللہ کی کیا کیا ہے، یہ عجیب چیز ہے. اللہ نے وہ نعمتوں پہ ابھی بات ہو بھی پائی کہ اس میں نعمتیں کتنی ہیں اللہ کی، یہ تو انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا نا، لیکن پھر بھی کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ کس وقت موقع ہوگا تو عرض کروں گا کہ آپ خالی دیکھیں کہ ہم کتنے خالی عنوان بنا سکتے ہیں نعمتوں کے، ان میں پھر نعمتوں میں در نعمتیں، نعمتیں در نعمتیں ہے نا، کتنی نعمتیں. یہ بہت پیارا ہے، کسی نے آرٹسٹ نے بنایا، خالی نعمت لکھ کے اس کے اندر نعمتیں لکھ دی ہیں نعمت لکھ کے اس کے اندر نعمتوں سے نعمت کو بنایا ہے. بہت اچھا. تو اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ کیا کیا نعمتیں. تو انشاءاللہ کبھی ہوگا آپ کا عرض کر دوں گا کہ آپ کا وجود میں کتنی نعمتیں، ماں باپ نعمتیں، بھائی بہن نعمتیں، رشتہ نعمتیں، ایمان نعمتیں، یہ علی کی محبت ہمارے لیے نعمت ہے. ایسے نہ جانے کتنی نعمتیں، سب نعمتیں اس میں لکھی. یہ نعمتیں ہمارے لیے، ان نعمتوں کا شکر جتنا ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ ہر لمحہ یہ ہمیں بینیفٹ دیتی ہے. تو وہ ایک ہے انشاءاللہ اس میں سے عرض ہوگا تو آپ کا عرض کروں گا. دوسری چیز ایک اور اس کا پیغام ہے کہ اللہ نے انہی نعمتوں کو دھیان میں رکھ کر خود جو ہے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی لیے کہا ایک ہی آیت کو اسی لیے بار بار دہرا دیا تاکہ انسان کو یاد رہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب جھٹلانا کا مطلب کیا ہے کہ انسان نعمت کو نعمت سمجھتا ہی نہیں. یہ جھٹلانا کہ نہیں اللہ نے نہیں دی، یہ کس کے بندے میں ملا ہے بھائی ان نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے. وہ نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے. جب اللہ کی عطا ہے تو اللہ کے کہنے پر ہی لگے گی. یہ ہے ذہن. اب یہ اس کا موضوع تھا. انشاءاللہ ابھی یہاں پہ اس بات کو روکتے ہیں، پھر جب موقع ہوگا تو ہم ان نعمتوں کو انشاءاللہ آپ جائیے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کا آپس وقت ہے، جتنا ممکن ہو سکے ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں لائیے کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر دن و رات جو ہے وہ رحمت کے طور پر برسائی، رحمت کے طور پر برسائی. انسان کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں آپ اندازہ نہیں لگاتے جانے. خالی میں نے اگر آپ کو میرے مجلس یاد ہے نیند کے اوپر کہ ہم نیند میں سوتے ہیں، ہم کو تو پتہ چلتا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اسی وقت آپ کا برین، آپ کی باڈی آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا، کتنی بڑی نعمت، کتنا کہ آپ کی پوری باڈی اسی وقت تیار ہوتی ہے، اگلے دن صبح آپ کو کام کے لیے آمادہ کر کے دیتی ہے، فریش دیتی ہے. کہتا کام پہ بعد میں جانا، رات بھر جو ہم نے کیا اس کا شکریہ تو ادا کر کے جاؤ 2 رکعت لیکن آدمی کو کام کی زیادہ پڑی ہوتی ہے، اللہ کی کم پڑی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تو کل بھی آگے کر لیں گے، باس ڈانٹے گا، اللہ کا پتہ نہیں ڈانٹے کہ نہ ڈانٹے تو یہ ساری مسائل جو ہیں ہمارے سامنے بہت اہم ہیں کہ جنہیں اپنے بچوں کو ہمیں بتانا کہ نعمت الہی لا توصیہ، انسانوں سے کاؤنٹ، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کی طرف ہماری عطائیں بہت کم ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سے ہمیشہ معذرت طلب کرتے رہیں. بس انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ فکر ہمیشہ سالم رکھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے عبادت کے لیے لگے رہیں اور خدا اسی عجز کو عبادت کے طور پر ہم سے قبول کر لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ بندے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ابن مار امام زین العابدین علیہ السلام کا، نوشاد بھائی، ابن فضل بھائی، عبید بھائی، ابن محمد بھائی، بانو بن بنت کر بھائی، امتیاز بھائی، ابن ولی بھائی، غلام علی، ابن کمال بھائی، رضا حسین ابن غلام علی، اشتیاق بھائی، ابن محمد بھائی، اے نور محمد بھائی،
نصر الدین بھائی اور مشتاق بھائی پالنے والا اور جملہ بیمار پالنے والے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، سہیل فاطمہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے نعمت الہی کو صحیح طور پر اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگانے کی توفیق عطا فرما، پانے والے اپنے عجز انکساری کو سمجھنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پانے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پانے والے محرومین کی مغفرت فرما، اس ماہ رجب المرجب کی جو برکتیں ہمیں شامل حال فرما، پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری اس ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری نیکی بدی سے واقف ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ بار نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو بڑا عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، وہ نبیوں کا طولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واجل فرجوں واشنماہوں جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائے، ان کے تاجر ظہور کے لیے دعا کو میں اس کہا تھا کہ خدا کے بہت سے لطف و کرم ہیں، اور ان لطف و کرم کہ جن کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک یہ کہ اس نے ہماری بہت قلیل عبادت کا بہت کثیر جو ہے وہ ثواب و جزا عطا کی، اور ان میں سے جزا عطا کرنے کا جو اس نے بہانہ تلاش کیا ہے وہ ایام مخصوصہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان ہے کہ جس میں صرف اس کے سانس کو خدا نے عبادت محسوس کر لیا، یہ اس کا خود کا کرم ہے، اگر وہ یہ نہ چاہے تو نہ کرتا، لیکن اس نے بندے پہ لطف کیا، یہ بھی ایک اس کا لطف ہے۔ تو وہ لازمی ہے کہ رمضان تو ابھی 2 مہینے بعد آئے گا، اللہ نے کہا نہیں، تھوڑی تھوڑی پریکٹس ہم پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ماہ رجب سے ہی ہم تمہارے ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جب ماہ رجب سے ہی اضافہ کر دیتے ہیں تو ابھی سے تمہیں تھوڑا تھوڑا نیک عمل انجام دینے کی توفیق ہونے لگے گی، تو تم رمضان کے لائق اپنے آپ کو بنا لو گے۔ اس لیے رجب مقدمہ قرار دیا رمضان تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کے اعمال میں ثواب کے اضافے کا پیش خیمہ ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے لازمی کہ
اس ماہ رجب میں بہت سارے اعمال جو ہے مستحب ہیں کرنا. بہت سی چیزیں کل رات میں جس طرح آپ نے جو لوگ ماشاء اللہ یہاں تھے نمازیں جو ہے وہ لیلۃ الرغائب پڑھی. میں نے عرض کیا اس کا ثواب یہ ہے کہ یہ نماز انسانی شکل میں مونس و غمخوار بن کے قبر میں آئے گی. اس سے خوشخبری دے گی کہ تم اس ہولناک ماحول سے تمہیں بچا لیا گیا ہے, تمہیں اکیلے نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ رہوں گی. نہ صرف ساتھ رہے گی بلکہ کیا ہے کہ وہ جب قیامت آئے گی تو سر پہ سایہ فگن ہوگی یہی نماز, یہی انسان کی مدد کرے گی, دروازے جنت تک پہنچا دے گی. اب جانے کا اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ یہ تمہاری جو عبادتیں ہیں ہم تمہاری طرف کئی گنا زیادہ کر کے پلٹا دیتے ہیں, ہے نا سر, یہی ہے انویسٹمنٹ. آپ بتا دیں نا. اچھا یہ عجیب چیز ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک بہت ہی نئے کانسیپٹ سے جو ہے آشنا کر دوں. آپ اپنا پیسہ کہیں انویسٹ کیوں کرتے ہیں کہ بڑھا کے دے گا, تو کیوں نہ اپنا وقت اللہ کے پاس انویسٹ کر دیں کہ اللہ بڑھا کے دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے. یہ عبادت کیا ہے؟ اپنے وقت کو راہ خدا میں لگا دینا. جب راہ خدا میں آپ نے لگا دیا تو اب یہ ضائع نہیں ہوگا. کمپنیاں ڈوب سکتی ہیں لیکن خدا کی قدرت کم نہیں ہوتی. اسی لیے وہ آپ کی تمام نیکیاں جو آپ نے انجام دی ہیں آپ نے راہ خدا میں انویسٹ کر دی, اس کی بینک میں جمع کرا دی. اپنے وقت کو, اپنے ایفرٹس کو, اپنی طاقت کو, اپنی جو بھی سرمایہ کو جس شکل میں بھی راہ خدا میں لگایا ہے اب یہ ضائع نہیں ہوگا, اب دوبارہ آپ کو میسر آئے گا. تو بہرحال ایک موضوع ہے, میں بس بہت یہ آرٹیکل بارہ ملا ہے جید عالم کا ماہ رجب کے فضائل کے سلسلے میں. خاص کر ایک فضیلت ہے کہ اس مہینے میں جو عمل ہیں بہت سارے اپنی جگہ ہے, لیکن روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے. تو کہتے ہیں ہر ایک دن ایک روزہ رکھے, 2 رکھے, 3 رکھے, 4 رکھے, 5 رکھے, 6 رکھے, پورا مہینہ رکھے, تو اس کے اعتبار سے ہر جتنے روزے رکھے گا اس کا اسکیل دیا گیا ہے نا. تو ایک روزے کا سن لیجیے, واقعی اتنا کافی آج پھر انشاءاللہ دیکھیں گے, ہے نا. تو ایک روزہ خالی اس مہینے میں کیا ثواب ہے سن لیجیے, پھر انشاءاللہ وقت نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس نام کو الف صاد میم اسم کہتے ہیں, یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عظمت کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا. ماہ رجب کی اتنی عظمت ہے کوئی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے صرف اسلام میں نہیں, اسلام سے قبل بھی اس مہینے کی بہت عزت تھی. دور جاہلیت میں بھی لوگ, اسلام نے آنے کے بعد اس کی عزت میں اضافہ کر دیا اور اس کو بڑھا دیا. کیوں پہلے وہ اس کی مہینے کی ریسپیکٹ تو کرتے تھے لیکن اللہ کے کہنے پہ نہیں, اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا. اور سب سے بڑا اضافہ یہ کیا کہ اسی مہینے میں 12 میں سے 4 امام آپ کے ہدایت کے لیے بھیج دیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو الائمہ سردار جو ہیں مولا کائنات کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے بابرکت میں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی رجب المرجب کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لازمی کہ اس مہینے میں بہت سے اعمال ہیں, ان اعمال میں روزہ ہے. تو روزے کا کیا ثواب ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی بات جنرلی کسی بھی دن اگر کوئی انسان ایک بھی روزہ اس مہینے میں رکھے گا تو خدا اس سے اس روزے کے بدلے میں ایک نہر رجبیہ اللہ نے رکھی جنت میں, اس کے جو ہے پانی سے اسے سیراب کرے گا. اس کا مطلب یہ جنت کا پانی پینے کے لیے جنت میں جانا پڑے گا. تو یہ اس کا مطلب کیا, ایک روزہ آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے اس کا, دوسرا پیغام کیا ہے اس کا؟ دوسرا یہ کہ یہ جو روزہ ہے یہ 2 دوسرے کام کرتا ہے کہ اللہ کے خشم کو, غصے کو کم کر دیتا ہے اور اللہ کو آپ کے سے راضی کرنے کا موقع دیتا ہے. 2 چیزیں اس روزے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے غصے کو کم کرنے کا یہ روزہ آپ کا سبب بنتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کے جو ہے اللہ کی رضایت آپ کو میرے ساتھ. اب یہ کہتا ہے, اب یہاں لکھا ہے کہ ایک روزہ بھی اگر ماہ رجب میں آپ نے رکھا ہے تو کہتے ہیں وہ اس دنیا کو اگرچہ پوری گولڈ کی بنا دی جائے. کس کی بنا دی جائے؟ گولڈ کی. اب جو بھی ریٹ چل رہی ہے اس کے اعتبار سے لگا لیجیے گا. پہلے یہ سوچیے گا کہ بھئی آج کل سائنٹسٹ نے اس پوری دنیا کا ویٹ کیا نکالا ہے, ویٹ نکالیے گا, پھر پوری گولڈ کی بنا دیا ہے کہ اس کو آپ ایک طرف سیل کر دیں, جو پیسہ آئے گا وہ کم ہوگا, ایک روزے کا ثواب زیادہ ہوگا. یہ یہاں یہ تو ایک روزے کا ثواب کیا ہے کہ پورے معافی ابھی نہیں, یہ دنیا کو خالی اس طرح سے نہیں بیچ رہے ہیں جیسے آپ پاس سے مٹی کے طور پر. ہاں
پورا گولڈ بنانے کے بعد پھر آپ اس کی لگائیں کہ اب اس کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے، اور اس کے بعد کہیں گے بھئی یہ قیمت آپ کی کم ہے. اب دیکھیے کوئی کہ میں گولڈ بٹ رہا ہے تو لوگ دوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ گولڈ دے رہا ہے کوئی لینے نہیں جاتا. تو اس کا مفہوم ہے کہ ہم وہ کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کو باور اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ انسان جو ہے دنیا میں کوئی حسنات کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور یہ انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس روزے کی وجہ سے خدا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. بس یہ ایک روزے کا میں نے بنایا، اب ایسے 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 ہے، ایسے 30 روزوں کا ثواب لکھا ہوا ہے. یہ اتنا بڑھتے چلے جائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اب وہ تو بعد کی بات ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ 30 روزوں کو بتاؤں. آپ ایک سے شروع کریں انشاءاللہ، پھر دھیرے دھیرے بڑھائیں گے. تو یہ ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ آپ سب نیکیاں کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، لیکن خاص کر کے اللہ سے دعا کریں کہ خدا ان ماہ مخصوصہ میں، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں آپ کو خاص عبادت کرنے کا جو ہے وہ جذبہ عطا کرے، توفیق عطا کرے، کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اور یہ محسوس کریں کہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہماری طرف شکرانہ بہت کم ہے. یہ دیکھیے یہی چیز ہے نا، اس کا کیا شکرانہ آدمی ادا کرے گا کہ جو ایک روزے پہ اتنا ثواب دے رہا ہو. انسان اپنے آپ کو عاجز اس خالق کو عظیم سمجھتا ہے کہ پانے والے تیرا ہی لطف ہے، اگر تو نہ کرتا تو ہماری ان عبادتوں کی کوئی قیمت نہ تھی. قیمت لگا دینا ہی ہمارے لیے بہت بڑے شکرانے کا حقدار ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ پند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، دنیا پریشان پریشان دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما، پانے مرحوم کی مغفرت فرما، اس میں شاء محمد کے چاہنے والے بنتے رہیں، پانے ہمیں مخصوص سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پانے والے ہمیں اپنی عبادت کو صحیح اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، پانے والے دل میں ہمیشہ انکساری کو جگہ دے، ہمیں ہمیشہ تکبر و برائی سے بچا لے، پانے والے جوانات جزیات جزات سے مشرف فرما، پانے ہمارے بچے جو حصول علم میں کامیابی عطا فرما، جو بچے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما، جو بچے کی بے روزگار بس روزگار کر دے، جنات بس روزگار برکت عطا فرما، پانے جنات بیمار امام ذی العابدین صدقہ میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد.